الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ پچھلے 2-3 دن سے میں کچھ سفر میں ہوں، تو اس لیے میں اس موضوع پہ اب سے مطلب ولاگ کے حوالے سے بات نہیں ہو پائی۔ پچھلے 2-3 دن میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں یہاں۔ ایک تو جو منڈے کا دن تھا، منڈے کے دن میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 2 ہائی کورٹوں میں 2 سماعتیں ہوئیں، اور ان 2 سماعتوں کے جو فیصلے تھے وہ پہلے سے کلیئر تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی پہلے سے فکس تھے، لیکن وہ بادی النظر میں وہ لگ رہا تھا کہ یہی اس نوعیت کا فیصلہ آئے گا۔ ہاں، اگرچہ جو لوگ انہوں نے یک طرفہ آنکھیں رکھی ہوئی ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے بس، یا ان کے جو فریق ہے وہ اس کے حق میں اگر فیصلہ آئے تو وہ ٹھیک ہے، وہ پر مبنی جو ہے وہ انصاف ہے، اور اگر دوسرے کے خلاف، دوسرے کے حق میں آئے تو وہ جی وہاں انصاف جو ہے وہ نیواں ہو گیا ہے۔ تو ایک پروسیڈنگ چل رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ تھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی، جو انہوں نے سیشن جج زیبا چودھری کو جلسے میں للکارا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک تو وہ پروسیڈنگ تھی، اور دوسری پروسیڈنگ لاہور ہائی کورٹ میں چل رہی تھی بہت عرصے سے۔ ایک معاملہ تھا مریم نواز صاحبہ کے اس کا پاسپورٹ کا، اور ہر دفعہ ہوتا یہ تھا کہ بینچ ہی نہیں بن پاتا تھا۔ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی 2 فیصلے ہیں، ان پہ جو فیصلے آئے، عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مطلب توہین عدالت سے کارروائی سے اس کو ختم کر دیا کہ وہ عدالت جو ہے وہ عمران خان کے جو بیان حلفی اور اس کے بعد ان کے کنڈکٹ سے ہوا یوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، شاید کوئی جمعرات کا دن تھا میرا خیال ہے، اب مجھے زیادہ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اگر ہو سکتا آگے پیچھے ہو، وہ ان کے جو مشیران ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا پلے کیا، اور عمران خان صاحب بھی خاصے سمجھدار ہیں۔ جہاں ان کے مشیران اس نوعیت کا مشورہ دیتے ہیں تو وہ فوراً اس پہ مان بھی لیتے ہیں اور عمل بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، جہاں وہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری مطلب ہوتی ہیں، تو وہاں خان صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے، اور خان صاحب کی پہنچنے کی ٹائمنگ بڑی مزیدار تھی کہ زیبا چودھری جو تھی وہ اپنے چیمبر میں موجود نہیں تھی، یا تو زیبا چودھری صاحب کو پہلے بتا دیا گیا تھا، یا پھر خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ اس ٹائم جائیں۔ تو خان صاحب نے وہاں جا کے ریڈر کو جا کے بتایا، اور بڑے اچھے ڈائلاگ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی بطور خاص بنوائی گئیں، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل بھی ہوئی، اور کہ جی جج صاحبہ کو بتا دیجئے گا کہ عمران خان آئے تھے معذرت کرنے۔ تو کیا میں کہتا ہوں جی، کیا انداز تھا۔ تو اگر ایسی کوئی معذرت مانگنے آئے تو بندہ تو سامنے والا تو ایسے ہی معذرت قبول کر لے گا۔ تو زیبا چودھری صاحبہ بھی اگر اس وقت بیٹھی ہوتی تو وہ بھی شاید اسی وقت کہہ دیتی کہ میں نے معاف کر لیجیے آپ۔ تو وہ اس پہ مطلب کیس ہو گیا ختم۔ اب اس سے پیشتر سیٹرڈے کو جواب داخل ہوا تھا، تو بات یہ ہے کہ جی اب قانون ہوتا ہے، اور جو قانون کے اوپر عمل درآمد کرانے والے لوگ ہیں، یعنی جو خاص طور پہ ججز ہیں، وہ ججز ہوتے ہیں۔ آپ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک قانون ہے، قانون میں بات بتا دوں آپ کو، مطلب میں کوئی لائر نہیں ہوں، نہ میں کوئی قانون کی پریکٹس کرتا ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے قانون کا پتہ ہے۔ وہ بس کچھ پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا کہ کوئی ہمیں ایک بھئی خواہ کی وجہ سے کوئی 8-10 سال جو ہے نا وہ عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے دیوانی معاملے کے اوپر۔ تو وہ پھر جو ہے
ایک تو عدالتی نظام کو تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا جو ہماری لوور کورٹس میں چلتا ہے. مجھے ہائر کورٹس کا قطعاً کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ہائی کورٹ میں ایک آدھ دفعہ کہیں گیا تھا تو وہاں بھی جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی وہ بھی بس جو ہمیں کاغذوں میں دکھائی جاتی ہیں یا ہمیں ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں یا فلموں میں دکھائی دیتی ہیں تو قطعاً وہ اس سے جو ہے مختلف ہوتی ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ جو عدالت کا جو کمرہ میں ڈراموں میں یا فلموں میں دکھایا جاتا ہے قطعاً میں نے تو وہ نہیں دیکھا جی. یہ تو اتنا کراؤڈیڈ ہال ہوتا ہے اور لوور کورٹ میں تو اللہ معاف کرے عدالتیں نہیں ہیں ڈربے ہیں جس میں تو لوگوں کے بیٹھنا تو دور کی بات ہے. آپ کہیں گے جناب وہاں تو سائلین کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال وہ قانون دیکھیں جی, میں جو بات چل رہی تھی قانون کے حوالے سے, قانون جو ہے نا وہ قانون ہوتا ہے اور قانون 2 + 2 = 4 نہیں ہوتا. قانون کے اندر ہر ایک بندے کی اپنی پرسیپشن اور اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وکیل کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور جج کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وہی ایک ہی قانون ایک جگہ پہ ایک بندے کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے اور وہی قانون اسی سچویشن میں دوسرے بندے کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں انہی پروسیڈنگز کے زمانے میں اپنے وکیل صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے جا کے ایک بات ڈسکس کی کہ ہم یوں کر لیتے ہیں. تو وہ کو آلریڈی پہلے کہیں کسی سچویشن میں پھنسے بیٹھے تھے تو وہ مجھے تھوڑے سے مجھ سے خفا ہوئے اور ویسے بھی ان کا بڑا ایک اسپونٹینیس انداز تھا کہ وہ جب جذبات میں آتے تھے تو وہ ایک دم غصے میں بھی آ جاتے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہہ رہا ہے پڑھ کی لکھا ہے. وہ ان کے پاس کوئی ہائی کورٹ کا ایک آرڈر پڑا تھا, اس میں مطلب بات تھوڑی سی لمبی بھی ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے بہت سے میرے بھائیوں کو شاید اس پہ سمجھ بھی نہ آئے. چلے تھوڑی سی میں اختصار سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ذرا واضح انداز میں پتہ لگ جائے کہ وہ کھیوٹ ہوتی ہے ایک مطلب قطع اراضی یہ اشتمال کے نظام میں. تو وہ کھیوٹ میں بعض اوقات کوئی ایک اکیلا زمین کا مالک بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت سارے مالک بھی ہوتے ہیں. تو کھیوٹ جو ہے وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے, یعنی یہ کچھ مرلوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے, اور کھیوٹ جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے. کھیوٹ میں ایک بھی مالک ہو سکتا ہے اور کھیوٹ میں سینکڑوں مالک بھی ہو سکتے ہیں. اب ایک کھیوٹ ہے تو ایک کھیوٹ کے اندر اگر وہ اس کی تقسیم کرائیں گے تو وہاں پارٹیشن ڈیفائنڈ ہوتی ہے. ادروائز اگر وہ نہیں کرتے تو وہ بظاہر تو ایک پارٹیشن ہوتی ہے لیکن کھیوٹ کے اندر وہ ساری جو ہے وہ اس پہ یکساں اس کے ہوتے ہیں. تو ہوا یوں کہ ایک صاحب جو تھے وہ کورٹ میں گئے کہ جی فلاں بندے نے زمین بیچی ہے اور اس نے جو ہے میرے والا حصہ ہتھیا لیا ہے, یہ فرنٹ پہ تھا اور مجھے پیچھے دھکیل دیا ہے, تو میرا یہ تھا. تو اب وہ مطلب بظاہر قانون کے اندر تو یہ تھا کہ ایک کھیوٹ کے اندر جتنے بھی ہولڈرز ہیں ان کے وہ پھر اسی لحاظ سے یکساں رائٹس ہوتے ہیں. تو جج صاحب نے اس فیصلے میں قرار دیا کہ جی وہ جس بندے نے زمین بیچی ہے وہ ٹھیک ہے, اس کا رائٹ ہے, اور جو کلیم کر رہا ہے اس پہ وہ رائٹ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو وکیل صاحب تو کہنے لگے, کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کی کلائنٹ کے خلاف تو فیصلہ آیا ہے تو آپ اپیل کریں گے؟ کہتے ہیں وہ تو میں جو کروں گا. اب میں اس فیصلے کو میں بھی 10 جگہ استعمال کروں گا کیونکہ میرے پاس بھی اس طرح کی 10 نوعیت کی چیزیں ہیں. اب میں اس فیصلے کو ان 10 چیزوں پہ اپلائی کرا کے میں بھی وہاں سے بینیفٹ لوں گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ججز کی اپنی رائے ہوتی ہے, اپنی مطلب ہوتی ہے. وکیل ایک قانون کو اور سمجھ رہا ہوتا ہے. تو خان صاحب کے بیان حلفی کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ جی خان صاحب تو پھنس جائیں گے, خان صاحب پہ تو اب جناب توہین عدالت لگے گی, کیونکہ خان صاحب نے اپنے بیان حلفی میں جو ہے وہ نہیں کیا, مطلب غیر مشروط معافی نہیں مانگی, اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا. تو خان صاحب نے یہی اسٹانس اڈاپٹ کیا ہے کہ جی میری تو کوئی نیت نہیں تھی, اگر ہوئی ہے تو چلے جی میری طرف سے معافی ہے. تو بہرحال جی سوموار کا دن آ گیا اور جو کلائمیکس تھا کلائمیکس نہ رہا اور معاملہ ود ان منٹس ہی ریزالو ہو گیا جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی وہ عمران خان کے بیان سے متفق بھی ہیں اور ان کے کنڈکٹ سے بھی. تو اس لیے کورٹ نے مطلب 5 ججز کی مطلب یہ بینچ تھا, انہوں نے اس کو سب کا متفق کا فیصلہ تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی کو آگے نہ چلایا جائے. اچھا مطلب جب توہین عدالت کی یہ کارروائی جب سٹارٹ ہوئی تھی تب بھی بہت سے جورس کا یہی خیال تھا کہ یہ اس پہ بہت زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے.
مطلب ایک بیسیکلی ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی. اچھا اس مزیداری کی بات یہ کہ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر خان صاحب کے اوپر 2 کاروائیاں ہوئیں. ایک کاروائی تو ہوئی جو کرمنل اس میں پروسیڈنگز میں اس پہ خان صاحب پہ ایک پرچہ کاٹ دیا گیا. خان صاحب اس کی ضمانتیں بھی کراتے رہے. پھر ہفتے والے دن وہ ایک سسپینس کریٹ ہوا. مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی. اس پہ انہوں نے کہا رانا صاحب آپ عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے, اور تھوڑی دیر بعد ایک وارنٹ آرڈر آ گیا. اور پھر جناب جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اس پہ میں ذرا بات نہیں کرتا. تو اب اس وقت پہلے اس پہ دہشت گردی کی چارج لگایا گیا تھا. دہشت گردی کا چارج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب توہین عدالت کی کارروائی اس پہ ختم کر دی ہے, اب کرمنل پروسیڈنگ وہاں سے چلے گا, اگلی ایک پیشیوں پہ یہ بھی ختم ہو جائے گی. چلیں ختم. اب آ جاتے ہیں دوسرا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحبہ اپنے پاسپورٹ کے لیے. اس پاسپورٹ کے اوپر بڑی دلچسپ کہانی ہے, کیونکہ پاسپورٹ پچھلے کئی عرصے سے زیر بحث ہے. اور مریم نواز صاحبہ جب کبھی لاہور ہائی کورٹ میں جاتی تھی تو وہ ان کی ایون سنوائی میں کیا ہوتی تھی, وہاں تو بینچ ہی نہیں بنتا تھا. اگر کوئی ہوتی تھی تو نیب اعتراض کر دیتا تھا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں جی یہ فیصلے دو پروسیڈنگس تھیں, دونوں کے فیصلے ایکسپیکٹڈ تھے. تو بھئی بات یہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ کو ایون فیلڈ جو ہے اس ریفرنس سے بری کر دیا کہ اس میں بری ہو گئی ہیں, تو جب اس پہ سزا نہیں ہے تو اب ان کا جو ہے پاسپورٹ کس بنیاد پہ روکا جائے. تو یہ ہونا تھا, تو یہ ہو گیا. تو اب مریم نواز صاحبہ باہر نکل کے کہہ سکتی ہیں. ویسے انہوں نے جس دن کل پاسپورٹ لینے گئی ہیں تو اس میں انہوں نے زیادہ بات چیت نہیں کی. ہاں ایک انہوں نے دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس ضرور کی ہے. تو وہ سرخرو ہو گئیں, انہیں انصاف مل گیا. خان صاحب کو بھی انصاف مل گیا. اب خان صاحب کے پہ اس وقت ہیں 2 چیزیں. ایک ہے جی توشہ خانہ کا وہ فیصلہ محفوظ ہے, وہ کیا کرے گا, وہ ظاہر تو کچھ نہیں کرے گا جی. اچھا, اور اب آخری جو چیز ہے وہ ہے ایف آئی اے کی کاروائی. تو سائفر پہ کیا بات کریں جی. اب سائفر پہ چلایا ہوا ہے وہ, مطلب وہ ساری باتیں وہی ہیں جو پچھلے 5-6 مہینے میں آ چکی ہیں. اس میں نیا پن تو کوئی نہیں ہے. تو چلیں اس پہ میں کہ آپ کو ایک لطیفہ کہیں, ایک واقعہ کہیں, وہ میں سناتا ہوں. جب بھی میں اسی طرح کی کوئی بات پاکستان میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بے اختیار ہی آ رہتا ہے. کافی پرانی بات ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا, یا پتہ نہیں سچا واقعہ ہے یا ایک لطیفہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی جب یہ افریقہ میں انگریزوں کا زمانہ تھا اور وہاں انگریز حکمران تھے اور ہر چیز پہ انگریز تھے, اور کالے جو تھے مطلب وہ جو وہاں کے نیٹو تھے وہ ان کے رائٹس نہیں تھے. تو ایسے ہی ایک عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا, جج انگریز تھا, وکیل انگریز تھے, لیکن جس پہ چارج تھا وہ ایک وہاں کا مقامی آدمی تھا. اب عدالت میں کاروائی چل رہی تھی تو جج صاحب نے کہا کہ اچھا جس کے خلاف کاروائی چل رہی تھی وہ انگریزی زبان نہیں جانتا تھا, کاروائی انگریزی زبان میں چل رہی تھی. تو اب جج صاحب نے کہا کہ جی اس کو صفائی کا موقع دیا جائے. تو اس بندے سے جب پوچھا گیا کہ بھائی تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو, تو اس کو نے پوچھا پہلے بھائی مجھے بتاؤ پہلے یہ سب ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پہ الزام یہ ہے کہ تمہارا جو مالک ہے وہ گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ تمہاری گود میں بیٹھی تھی, تو اس پہ اس لیے کارروائی ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس میں کون سی نئی بات ہے. تو آپ کو سمجھ آئی ہے, آ ہی گئی ہو. تو اب اس میں کون سی نئی بات نکال رہے ہیں کہ 5-6 مہینے کے بعد وہ ساری باتیں جو اس میں اس وقت ہو رہی تھیں جو کہی گئیں اور وہ پریکٹیکلی ہو بھی گئیں. ٹھیک ہے, ایک ہے یہ آپ کرنے جا رہے تھے, ایک چیز ہے کہ ہو چکی تھی اور ہو چکی ہے. اب سائفر جو ہے, ویسے امریکی بھی سوچتے ہوں گے یار یہ ہم نے کس قوم سے پالا پڑ گیا. وہ بھائی یہ اس طرح کی دنیا میں کام ہوتے ہیں. ایک طاقتور ملک جو ہے وہ ایک کمزور ملک کو اس طرح کا دباؤ میں ڈالتا ہے اپنے مقاصد, اپنی پالیسی کو اچیو کرنے کے لیے. تو اب امریکی بھی سوچتے ہوں گے یار ہم نے ہمارا واسطہ کن سے پڑ گیا یار, ہم نے ان کو دھمکی بھی دی تھی, انہوں نے ہماری دھمکی کو اٹھا کے دنیا کے سامنے لے کے آ گئے. اب یہ پیٹ رہے ہیں کہ جی یہ ملک کی سلامتی کو داغ لگ گیا ہے. یار تو جو لگنا تھا لگ گیا نا. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ جی خان صاحب نے اس پہ کے بعد جو چیزیں بہت ساری ہوئیں
اور اس کے نتیجے سب جب سائفر وہ سامنے لائے، پھر سائفر کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 5 کا نفاذ کرایا، کو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سے وہ اس کی رولنگ کرا دی، پھر اس رولنگ کے بعد جو ہے وہ صدر پاکستان نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، پھر اسمبلی ڈیزالو ہونے کے فیصلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لیا، ہفتے 10 دن کی پروسیڈنگ کے بعد انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے کویش کر دیا، کل عدم کرا دیا، اور صدر پاکستان کے اس کو سارے کو اور اسمبلی کو ریزالٹ کر دیا، پھر اس اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی کارروائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ جہاں ہم نہ رہے تو اب اس پہ مطلب اتنی ساری چیزیں ہو گئی، اب اس پہ ہم کیا کہیں کہ یہ جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں کیا ہے وہ پیالی میں طوفان ہے، یا کیا کہیں کہ جی ذرا یہ مطلب مسلم لیگ نواز کی حکومت اب خان صاحب کو تھوڑا سا مطلب دبانا چاہتی ہے، دھمکانا چاہتی ہے۔ خان صاحب اس کیس میں کیا اندر ہوں گے، خان صاحب کے کیا ہوگا؟ تو خان صاحب تو پہلے بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر کی انویسٹیگیشن کرو۔ اب اگر انویسٹیگیشن ہو گئی اور اب اگر اس میں یہ چیزیں بہت ساری کچھ نکل آئیں، کیونکہ اس سائفر کے اوپر جو میں تھوڑا سا ایک ریفرنس کے طور پر بتاتا جاؤں کہ اس پہ آلریڈی 2 سلامتی کونسل کے قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، ایک تو مطلب ایک جو ہے مطلب سائفر کے اوپر جو ساری باتیں مطلب ہو چکی ہیں، تو اب صرف بادی النظر میں اس ساری کارروائی پہ ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب کے خلاف پہلے جو ہے وہ جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ آیا ہوا ہے، تو ابھی تک تو اس پہ بھی کچھ کارروائی نہیں ہوئی، ابھی تو فارن فنڈنگ جو ہے نا وہ جو ضبط ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو اچھا ایک بات پاکستان میں بڑی شدت سے کہی جاتی ہے جی خان صاحب لاڈلا ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ مسلم لیگ نواز سے ہیں لاڈلے ہیں، یا بات یہ ہے کہ پاکستان میں لاڈلا جو ہے نا وہ بھی بڑی لاڈلے کی بھی بڑی اچھی ایک سٹوری ہے یا انسائٹ ہے، لیکن یہ لاڈلا وہ ہے جس کے پیچھے عوام ہے، جس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل سپورٹ ہے، اس نے بھلے جو مرضی کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ اس ملک کا اس نظام کا لاڈلا ہی رہے گا۔ میاں صاحب میں نہیں کہتا کہ جی میاں صاحب نے کیا 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 نہیں کیا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ میاں صاحب کی جو امپائر ہے جس طریقے سے ہے، اور جس پہ ابھی تک کوئی ابھی سٹل بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن میاں صاحب اس وقت ایک عدالت سے مطلب جو ایک سزا ہے انہیں ایک فلیٹ کے حوالے سے، 1-2 فلیٹوں کے حوالے سے ہے، تو امید ہے یہ بھی آپ کو تھوڑے دنوں بعد پتہ لگ ہی جائے گا کہ اس پہ بھی کیا نکلے گا۔ تو لیکن فلیٹ ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک بہت زمانے تک ہم سیرے محل کی باتیں سنتے رہے، سیرے محل سیرے محل سیرے محل، اور پھر سیرے محل بھی جن کی ملکیت ہے وہ ان کی ملکیت ہی ہے، بلکہ اب تو سیرے محل شاید باج دیا گیا ہے، وہ تو اب شاید ہے ہی نہیں، لیکن جس زمانے میں تھا تو وہ ڈسون کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جی پاکستانی نظام میں جو اس ملک کے نظام کو دیکھتے ہیں، جو اس کے کسٹوڈین ہیں، جن کی اس پہ نگاہ ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے مفادات کو بہتر انداز میں دیکھتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یا دیکھتے رہے ہیں، تو وہ ان کی خدمات لینے کے لیے مجبور ہے، جس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، جس کے پیچھے عوام ہے۔ تو اس لیے مزے کریں جی، انجوائے کریں پاکستان کے اس نظام میں، آپ بھی انجوائے کریں، میں بھی انجوائے کر رہا ہوں، اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جی ہم میں سے بہت سے لوگ نالاں ہیں اس ملک کے نظام سے۔ بات یہ کہ ہم سب کو بھی یہ چیزیں سوٹ کر رہی ہیں، مجھے بھی، آپ بھی، ہماری بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، ہم خوش ہیں، اور وہ بھی لوگ خوش ہیں کیونکہ ان کو اس سارے نظام میں، اس سارے میں ان کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انجوائے کریں۔ اور باقی یہ کہ دیکھیں جی وہ عدالتوں کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ الزام ہے، عدالتیں، میں ویسے بات کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہیں مجھ پہ کوئی جو ہے نا کوئی توہین عدالت نہ لگ جائے۔ وہ عدالتوں میں ہم کہتے ہیں جی عدالتیں انصاف نہیں کرتی ہیں، بھائی دیکھیں عدالتوں کو بھی کیا کیا جائے، اب وہ کہتا ہے جی منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، تو عدالتوں کے سامنے جو چیزیں لائی جاتی ہیں وہ پروسیکیوشن لاتا ہے،
اب پروسیکیوشن نے جا کے کہا کہ جی یہ ان کے اوپر یہ چارج ہے، یہ چیزیں ہیں، عدالت نے سزا دے دی۔ جب ان کو اپیل کا رائٹ تھا، جب وہ اپیل میں گئے تو پروسیکیوشن نے اس چارج پر جواب ہی نہیں دیا۔ اب بتا جج کیا کرے؟ اچھا، اب پروسیکیوشن ایسا کیوں کرتا ہے، اس پہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھو، بہت سال پہلے کی بات ہے، میں کہ پنجاب کے ایک بہت اچھے ضلع میں، بہت بڑے ضلع میں، پروونشل ضلع میں، کہ وہاں میں ای ڈی او ہیلتھ، اس وقت کیونکہ ای ڈی او کا زمانہ تھا، تو وہ ضلع بہرحال اب ضلع نہیں رہا، اب وہ ڈویژن بن چکا ہے۔ تو وہاں میں ای ڈی او ہیلتھ کے آفس میں بیٹھا تھا، کسی معاملے کی وجہ سے وہاں ہم گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں ہم جس بندے کی توسط سے گئے تھے، وہ کوئی ایک صوبائی وزیر کے مطلب یوں کہیں کہ پرسنل اسسٹنٹ تھے۔ تو وہاں ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ اس شہر کے اندر 2 ہاسپٹل تھے، ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تھا اور ایک چھوٹا ہسپتال تھا، وہ بھی گورنمنٹ کا تھا۔ تو دونوں ہسپتالوں کے درمیان کوئی ہارڈلی 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تو ہوا یوں کہ وہاں ایک مسلم لیگی ورکر تھے، ان کی ایک ہمشیرہ تھیں جو کہ ایک چھوٹے والے ہسپتال میں آیا کی تھی۔ آیا کی کوئی مطلب کیا ہوتی ہوگی، 3 سے 4 اسکیل ہوتا ہوگا۔ تو وہ ان کو اٹھا کے نا وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں۔ تو جو آیا تھی، اب وہ اس ٹرانسفر کے خلاف تھی۔ تو وہ جو مسلم لیگی ورکر تھا، وہ وہاں جیسے یہ زمانہ بھی مسلم لیگ کا تھا، تو وہ جو مسلم لیگی ورکر تھا، وہ مسلم لیگ کے ضلعی صدر کو پکڑ کر ای ڈی او ہیلتھ کے آفس میں آ گئے۔ اب وہ ای ڈی او ہیلتھ کے دفتر میں آ گئے اور ہم بھی وہاں گئے۔ ہمارے ساتھ جو بندہ، جس بندے کے ساتھ ہم گئے تھے، وہ جو صوبائی وزیر کے مطلب پرسنل اسسٹنٹ سے وہ بھی وہی تھے۔ تو وہ اس بندے کو تلاش کر رہے تھے، وہ بندہ نے فون شاید بند کیا ہوا تھا، بہرحال ہماری وجہ سے وہ وہاں گیا تو وہ وہاں ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب وہ ای ڈی او صاحب کے ساتھ وہ جو ہے ضلعی صدر یہ کہے کہ جناب یہ جو ہے نا اس آیا کا جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے وہ منسوخ کیا جائے، اس کو دوبارہ پرانے والے ہسپتال میں بھیجا جائے۔ تو ای ڈی او صاحب نے سنی ان کی بات۔ پھر وہ مطلب وہ کوئی جو پولیٹیکل اسسٹنٹ بیٹھے تھے، جو پرسنل اسسٹنٹ بیٹھے تھے، ای ڈی او صاحب نے اپنے سینو کو بلایا، جو سپریڈنٹ تھا اس کو بلایا، اس سے کہا یار یہ نا اس کو کر دو، مطلب ٹرانسفر واپس کر دو۔ تو سپریڈنٹ ہنس کے کہتا سر جی بہ کے پہلے تھے فیصلہ کرا لو نا، تو اے نہ ہو کہ بعد پھر دوجا لیٹر بھی کڈنا پے۔ تو ای ڈی او کے کہندا یار دسو مینوں دسنا، اور میں بھی نہیں دسو مینوں کہنے کیا سی، میں کوئی پاگل ہاں کہ میں انہوں آیا تھا ٹرانسفر کیتا سی، مینوں تو کسی نے کیا سی نا۔ تو ساری بات میں آپ کو سمجھنے کی بات سمجھے کہ پروسیکیوٹر کو بھی تو کوئی کہتا ہوگا نا، تو بھئی تم نے کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، تو پھر عدالت تو ایسے بدنام ہے۔ تو بہرحال جی خوش رہیں آباد رہیں، یہ آج کی مطلب باتیں تھیں۔ میں سفر میں ہوں ابھی تک، اس ولاگ کو کچھ مطلب آج ویسے دن تھا ہے، ابھی تھا تو نہیں ہے، آج دن ہے 5 اکتوبر، تو ابھی بھی میں سفر میں ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کی اپلوڈنگ میں کچھ ٹائم آئے، تو جب تک یہ آپ کے سامنے آئے تو اس وقت تک چیزیں اور بھی بدل چکی ہوں گی۔ ہاں، اب اصل میں جو فائنل میں اس کی ساری جو آپ کو لبے لباب کی، یہ 2 کیسوں کی بات کی، 2 پروسیڈنگ کی بات کی، اس سے جو ایک چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ شاید ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اب ان کو یکساں ملے گا۔ پہلے یوں ایک کوئی ہوتا تھا کہ جی خان صاحب کہتے تھے کہ جی یہ اس حکومت کو انڈیو سپورٹ مل رہی ہے، اور پھر مریم نواز کہتی تھی، یا یہ دوسرے کہتے تھے، یا فوزان رحمان کہتے تھے، یا خان غازی صاحب بھی، کہ پی ٹی ایم بھی کہہ دیتی تھی کہ جی خان صاحب لاڈلے ہیں۔ تو یہ شاید اب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ سب کو مل رہا ہے، تو کہ جی بھئی دیکھیں جی کون کھل کے کھیلتا ہے۔ اچھا، اس سارے منظر نامے میں نا ہم بھی کیا کہیں، ہماری وجہ سے تو ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر ہمارا یعنی ہم سے مراد میں آپ سب پاکستان کی 22 کروڑ میں سے اس اشرافیہ کو نکال دیں، تو یہ سارے ہم ہی تو اس سارے جو کھلواڑ ہے اس کی وجہ ہے، کیونکہ ہم اگر ٹھیک ہو جائیں تو یہاں کوئی چیز بھی وہ خراب نہیں ہوگی، اور کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوگی، اور کوئی چیز بھی ہماری مرضی منشا کے خلاف نہیں ہوگی۔ اب اس سارے میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات جو بڑے اہم ہیں، اس ساروں سے توجہ ہٹی ہوئی ہے، اور ہم اس سیاسی منظر نامے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے
تو آج الیکشن ہو جائیں اور وہ اگر خان صاحب اقتدار میں آ جائیں تو کیا معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. خوش رہیں، بعد کا السلام علیکم.